اللہم بلغنا رمضان، اللہم بلغنا رمضان۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد۔ قابل احترام بھائیوں اور بہنوں، میں جس ترتیب سے امت کے مختلف طبقات کی خدمت میں کچھ گزارشات پیش کر رہا تھا، آج اس سلسلے کو تھوڑا سا روک کر میں اس وقت تمام سننے والے بھائیوں اور بہنوں سے اس وبائی بیماری کووڈ-19 کے بارے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ حالات اس قدر بھیانک روپ اختیار کر چکے ہیں کہ قیامت کا منظر قائم ہے اس وقت ہمارے ملک کے مختلف شہروں میں، علاقوں میں واقعی قیامت کا منظر قائم ہے۔ ہزاروں لوگ اس مرض کا شکار ہو رہے ہیں اور کسی اسپتال میں ایک بیڈ خالی نہیں بچا۔ لوگ ایک اسپتال سے دوسرے اسپتال اور دوسرے سے تیسرے اسپتال تک جاتے جاتے دم توڑ رہے ہیں۔ اس تصویر کی منظر کشی کرنا بہت مشکل ہے جو اس وقت زمین پر اس وقت ہمارے ملک میں بنی ہوئی ہے۔ ایک بہت بڑا مسئلہ یہ بنا ہوا ہے کہ دیکھا یہ جا رہا ہے کہ جس مریض کو صحیح وقت پر آکسیجن کی سپورٹ نہیں مل پا رہی، وہ مریض نہیں بچ پا رہا ہے، اور جس طرح اسپتالوں میں بیڈ بالکل ختم ہو چکے، اسی طرح آکسیجن کی سپلائی لائن بھی اکثر جگہ ٹوٹتی جا رہی ہے اور لوگوں کو آکسیجن نہیں مل رہا۔ اس لیے اس وقت یہ بھی اپنا ایک فریضہ ہے کہ اگر اس سلسلے میں بھی چند جملے اپنی پوری قوم، پوری انسانی برادری، پوری اسلامی برادری سب کے سامنے کوئی بات کہی جا سکے تو ضرور کہی جائے۔ میں آپ سے یہ بھی گزارش آج کروں گا کہ میرے اس بیان کو، آج کی ان معروضات اور گفتگو کو آپ زیادہ سے زیادہ پھیلائیں اور اس کو صرف مسلمانوں تک محدود نہ رکھیں، زیادہ سے زیادہ کچھ اس کی کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ اللہ کے بندے اور بندیاں وہ کسی طرح اس بات کو سن لیں۔ ایک بات تو میں یہ بات عرض کر دوں کہ یہ خیال جو بعض لوگوں کے ذہنوں میں آتے ہیں کہ بھئی کوئی وبا نہیں ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی کرونا وائرس نہیں ہے، یہ سب جھوٹ ہے، افواہ ہے، اس پر دھیان بالکل مت دیں، اور یہ جو احتیاطیں بتائی جا رہی ہیں یہ سب بالکل بکواس ہے، اس طرح کی کسی احتیاط سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کسی طرح کی ڈسٹینسنگ کی ضرورت نہیں ہے، اور اس کو دین سے جوڑا جاتا ہے۔ اور اس قسم کی احتیاطوں پر عمل کرنے کو ایمان اور توکل اور یقین اور تقوی سے کے خلاف سمجھا جاتا ہے،
اور اس طرح کی باتیں سوشل میڈیا کے ذریعے سے برابر پھیلائی جا رہی ہیں، تو بڑی تعداد میں بہت سے لوگ ابھی تک کنفیوژن کے شکار ہیں کہ یہ کیا صحیح ہے، واقعی کوئی وبا ہے یا نہیں ہے، واقعی کوئی ہم کو احتیاط کرنی چاہیے کہ نہیں۔ دیکھیے، دو باتیں الگ الگ ہیں۔ ایک تو یہ کہ کوئی بیماری، کوئی وبا، کوئی وائرس ہے یا نہیں، اس کا جواب یہ ہے کہ یقیناً ایک وائرس ہے، یقیناً ایک وبا ہے، یقیناً ایک بھیانک اور مہلک بیماری ہے۔ اور یہاں تک اس سوال کے جواب کا تعلق ہے کہ کیا اس بیماری کے پھیلانے میں کچھ شیطان نما انسانوں کی کوشش کا، ان کی انجینئرنگ کا بھی کوئی حصہ ہے؟ تو اب جو حقائق اب تک آ چکے ہیں سامنے، اس سے تو یہ بات شاید میں اگر یہ کہوں کہ تقریباً طے اور یقینی ہو چکی ہے کہ جی ہاں، اس وائرس کے اس کو اتنا خطرناک بنانے میں کچھ شیاطین انس کا کبھی حصہ ہے۔ انہوں نے واقعی اس میں اس طرح کی انجینئرنگ کی ہے کہ یہ بہت زیادہ خطرناک ہو گیا۔ میں یہ بات سرسری طور پر نہیں کہہ رہا ہوں، اب تک میں پچھلے 1 سال سے اس سلسلے میں جو سائنسدانوں، میڈیکل سائنس کے ماہرین نے جو ریسرچ کیا ہے، اور یہ ریسرچ کرنے والے جن کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں، ان میں ایک بھی مسلمان نہیں ہے۔ کوئی یہ کہا جائے کہ یہ مسلمانوں کی طرف سے یہ الزام لگایا جا رہا ہے، نہیں، یہ نان مسلم انٹرنیشنل حیثیت کے سائنسدانوں کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں، جن میں سے اکثریت یورپ بیسڈ ہے۔ کئی سے ڈاکٹروں نے جرمنی میں اور اسی طرح یورپین کچھ اور ملکوں میں اپنی آرگنائزیشنز بنا رکھی ہیں جو یہ اپنے ریسرچ کے نتائج کو منظر عام پر لا رہے ہیں لوگ۔ تو خیر، اب وہ انجینئر ہے، یہ تو طے ہے تقریباً، واقعی اس میں انسانی ہاتھ ہے، لیکن انسانی ہاتھ ہے یہ الگ بات ہے، اور یہ کہ یہ واقعی بیماری ہے، پھیلائی جا رہی ہے، پھیل رہی ہے، اور اس سے بچنے کے اسباب بھی ہم کو اختیار کرنے چاہیے، دعاؤں کے پورے اہتمام کے ساتھ۔ اور اگر کسی کو اس کی علامتیں شروع ہو جائیں تو اسے بالکل خوف زدہ ہوئے بغیر اللہ کی قدرت کو، اس کی طاقت کو پورا یقین کر کے خوب دعا مانگنی چاہیے۔ اس سے اس کے اندر ایک قوت ارادی بھی مضبوط ہوگی۔ اور آپ یہ بات جانتے ہیں کہ کسی مریض کے لیے اپنی بیماری سے لڑنے اور صحت یاب ہونے کے لیے ایک بہت بڑا سبب اس مریض کی ول پاور کی مضبوطی ہے، کیونکہ جب انسان گھبرا جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے، تو اس کے اندر وہ ہارمونز نہیں بن پاتے، وہ چیزیں اس کے جسمانی نظام میں حرکت میں نہیں آ پاتی جو اس کی امیونٹی کو، اس کی قوت مدافعت کو مضبوط کریں۔ انسان کی جس طرح کچھ دواؤں اور غذاؤں سے قوت مدافعت طاقتور ہوتی ہے، اسی طرح انسان کی سوچ سے، اس کی نفسیاتی کیفیت سے، اس کے قلبی کیفیت سے، اس کے دل و دماغ کی کیفیت سے بھی اس کی قوت مدافعت مضبوط ہوتی ہے۔ اب تو میڈیکل ریسرچ کرنے والوں نے یہاں تک ثابت کیا ہے کہ اگر کوئی انسان معاف کرتا ہے دوسرے کو اور معافی مانگتا ہے تو اس کے اندر کی قوت مدافعت بڑھتی ہے، اس لیے کہ ایک ذہنی سکون اس کو حاصل ہوتا ہے، اور ذہنی سکون و اطمینان
انسان کی امیون سسٹم کو، قوت مدافعت کو مضبوط کرنے میں ایک بہت بڑا رول پلے کرتا ہے. یہ تو میڈیکل ایکسپرٹ ثابت مانتے ہیں. اسی طرح تھینکس گیونگ، کسی کا شکر گزار ہونا، احسان ماننا اور مثبت سوچ اس سے ڈیولپ ہوتی ہے. چاہے وہ انسان رب کا شکریہ ادا کرے، اس کی نعمتوں کو یاد کر کے رب کا شکریہ ادا کرے، یا آپس میں ایک دوسرے کا شکر گزار انسان بنے، تو ان دونوں چیزوں سے، اللہ کا شکر ادا کرنے سے بھی اور آپس میں ایک دوسرے کا احسان مند ہونے سے بھی، اس سے بھی ایک اندر کی قوت مدافعت مضبوط ہوتی ہے. تو اگر خدا نخواستہ کوئی ایسی اس بیماری کی علامت پیدا ہونے لگے تو پریشان ہونے، پینک میں آنے، گھبرا جانے سے بچیے. اور بہت مددگار ہوگا اس میں دعا کا اہتمام کرنا اسباب کے اختیار کرنے کے ساتھ. صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہماری حدیث کی مستند ترین کتابیں ہیں. اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک حکم درج ہوا ہے کہ حضور نے یہ سکھایا تھا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سکھایا تھا، اذا سمعتم الطاعون بأرض فلا تدخلوها واذا وقع بأرض وانتم فيها فلا تخرجوا منها. کہ اگر کسی علاقے میں طاعون پھیلنے کی تم کو خبر ملے تو تم اس جگہ مت جاؤ، اور اگر وبا ایسی جگہ پھیلے جہاں تم پہلے سے مقیم تھے تو تم پھر وہاں سے باہر مت نکلنا. اب یہ کتنی سائنٹیفک ہدایت ہے جو اللہ کے رسول نے دی ہے. جہاں بیماری پھیل رہی ہو وہاں تم مت جانا، اور اگر جہاں تم ہو وہیں بیماری پھیل رہی ہو تو اپنے آپ کو اسی جگہ آئسولیٹ کر لو، یعنی اسی جگہ اپنے آپ کو بس اس سے باہر مت نکلو. ظاہر ہے کہ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ اگر تم وہاں سے باہر نکلو گے تو تمہارے ساتھ وہ بیماری دوسروں تک بھی پہنچ جائے گی. اور اگر تم کہیں پر موجود ہو، اگر تم ایسی جگہ پر ہو جہاں بیماری نہیں ہے اور ایسی جگہ کوئی اور ہے جہاں بیماری پہنچ گئی تو تم وہاں مت جاؤ، کیونکہ وہاں تم کو لگ جائے گی بیماری، اس کا خطرہ ہے. اور جس علاقے سے تم جا رہے ہو اور وہاں بیماری ہے تو تمہاری وجہ سے دوسروں کو لگ جائے گی. یہ ایک بہت صاف ہدایت ہے. 1500 سال پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھیلنے والی وبائی بیماریوں سے بچنے کا یہ آسان اور سائنٹیفک اور بہت پریکٹیکل طریقہ آپ نے بتایا تھا. ذہن میں رکھیے گا کہ صحابہ کرام کے دور میں بھی وبائیں پھیلی تھیں، انفیکشس ڈیزیزز پھیلی تھیں، اور بڑے بڑے صحابہ کرام اس کا شکار ہوئے. سیدنا ابو عبیدہ بن جراح، سیدنا معاذ بن جبل، وہ طاعون کی بیماری میں مبتلا ہو کر شہید ہوئے. حضرت سیدنا معاذ کی تو اہلیہ کا بھی انتقال اسی بیماری میں ہوا. ان کے ایک صاحبزادے بھی اسی بیماری میں مبتلا ہو کر شہید ہوئے. اور یہاں تک مستند تاریخ کی کتابیں بتاتی ہیں کہ اس دور میں 25,000 افراد تقریباً اس بیماری کا شکار ہوئے تھے، جن میں صحابہ کرام بھی تھے اور تابعین بھی تھے. تو یہ تو چیزیں ایسی ہیں کہ آپ یہ سوچیں کہ بھئی نیک لوگ کیسے شکار ہو جاتے ہیں، علماء کیسے شکار ہو جاتے ہیں، صالحین کیسے شکار ہو جاتے ہیں. یا خدا نخواستہ کوئی سوچنے لگے کہ میں تو بڑا نیک و دیندار آدمی ہوں، مجھے تو اللہ پر یقین ہے، مجھے تو بیماری نہیں لگے گی، اور پھر وہ اس کی وجہ سے کوئی احتیاط نہیں کرتا، احتیاطی تدابیر جو بتاتے ہیں ان سے بدگمان ہونے لگتا ہے. تو یہ صحیح نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بڑے عجیب و غریب ایک سائنٹیفک اصولوں کے تحت اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. قدرت یقیناً اللہ تعالیٰ کو اس میں ہے، یقیناً قدرت ہے کہ کسی کو بھی مستثنا کر دے، اس کو اسباب کا اثر اس کے اوپر نہ ہو، لیکن یہ قدرت ہے. ایسا اللہ تعالیٰ
عام طور پر کرتے نہیں ہیں. جو اللہ تعالیٰ کی سنت جاریہ ہے وہ تو یہی ہے کہ تم اگر آگ میں انگلی ڈالو گے تو آگ جلائے گی، جلو گے تم. زہر کھاؤ گے تو اس کا اثر ہوگا، کوئی کسی پر گولی چلائے گا تو اس کا اثر ہوگا. یہ جو میں نے ابھی 2 صحابہ کا نام لیا، ابو عبیدہ بن جراح، معاذ بن جبل، تو ان کے جانے کے بعد ملک شام کی قیادت سیدنا عمرو بن عاص کے ہاتھ میں آئی تھی، اور انہوں نے ایک حکم جاری کیا پوری قوم کے لیے، پوری ملت اسلامیہ کے لیے، اور اس علاقے میں رہنے والوں کے لیے خاص طور پر. اور اس حکم کے الفاظ بھی آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں. انہوں نے فرمایا تھا الوباء کالنار وانتم وقودها فتفرقوا وتجبلوا، کہ فرمایا کہ وبائی بیماری آگ کی طرح ہوتی ہے جس کا ایندھن انسان بنتے ہیں، اس لیے الگ الگ ہو جاؤ. فتفرقوا، فاصلہ رکھو، بہت زیادہ اختلاط مت کرو، تھوڑے دن کے لیے ذرا الگ الگ ہو جاؤ. یعنی کوئی کہنا چاہے تو کہہ سکتا ہے کہ فزیکل ڈسٹینسنگ مینٹین کرو. میرے نزدیک سوشل ڈسٹینسنگ کے بجائے فزیکل ڈسٹینسنگ کا لفظ شاید زیادہ مناسب ہے. وَتَجَبَّلُوا، اور وبا اگر پھیلنے لگے تو پہاڑوں پر جا کر رہو، یعنی اپنی گھنی آبادی سے نکل کر کہیں دور پہاڑوں میں جا کر الگ الگ بس جاؤ. آگے فرمایا کہ انہوں نے کہا تھا حَتَّى لَا تَجِدَ مَا يُشْعِلُهَا فَتَنْطَفِي، اگر ایسا کرو گے تو آگ کو ایندھن نہیں ملے گا اور وہ بجھ جائے گی. یعنی یہ بہت اہم لفظ ہے، آگ کو ایندھن نہیں ملے گا وہ بجھ جائے گی. تو جب تک یہ انسانوں کو لگتی رہے گی وبا تو وہ وبا زندہ رہے گی، اور جب انسان اس کو نہیں ملیں گے، ڈھونڈ نہیں پائے گی وہ انسانوں کو. انسانوں نے اس طرح دور دور رہنا شروع کر دیا، الگ الگ مقامات پر چلے گئے، گھنی آبادی شہری آبادی سے باہر نکل گئے، تو پھر یہ آگ بجھ جائے گی، وبا ختم ہو جائے گی. ہمارے بہت بڑے علماء میں گزرے ہیں علامہ حافظ ابن حجر عسقلانی، انہوں نے تو گویا یہ الفاظ بھی نقل کیے ہیں، وہ یہ کہ ان ھذا رجز مثل السیل، کہ یہ بیماری سیلاب کی طرح ہے. من تنکبہ اخطأہ، جو پانی کے دھارے سے بچ کر کھڑا ہوگا وہی سیلاب سے بچ پائے گا. اور یہ آگ کی طرح ہے، جو آگ سے دور رہے گا وہی محفوظ رہے گا. ومثل النار من تنکبها اخطأها ومن اقام احرقته فآذته، جو آگ کے قریب کھڑا ہوگا آگ اسے جلا دے گی. اب یہ صحابہ کے الفاظ ہیں، آگ جلا دے گی. اب اگر کوئی یہ کہنا کہ نہیں آگ نہیں جلاتی، اللہ کا حکم جلاتا ہے، بالکل صحیح بات ہے. اللہ کے حکم سے آگ میں یہ تاثیر ہے. اب یہ تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے تھوڑی دیر کے لیے اس آگ کے اندر سے یہ تاثیر نکال دی، اور اس کو تو الٹا اللہ نے براہ راست کہہ دیا آگ سے کونی بردا و سلاما علی ابراہیم. تو وہ تو ایک بہت ہی وقتی قسم کا اللہ کا حکم تھا، وہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی ایسا کر سکتے ہیں. تو بہرحال ہم لوگوں کو یہ ہدایت ہے، یہ بات سمجھیے کہ یہ اسباب کو اختیار کیا جائے. تو اس وقت جو حالات ہیں اس کے لحاظ سے واقعی احتیاطیں کرنا ہماری ایک مجبوری ہے، ہماری ضرورت ہے. ان احتیاطوں کے ساتھ ساتھ جو بھی اسباب بتائے جا رہے ہیں ان کو اختیار کرنے کے ساتھ، جیسے کہ میں نے ابھی درمیان میں کہا تھا، شروع میں کہا تھا کہ آکسیجن کا مسئلہ بہت زیادہ بہت بنیادی اہمیت اختیار کر گیا ہے.
اس بارے میں ایک خاص بات اور بھی کہنا چاہتا ہوں. دیکھیے آکسیجن کی اتنی سپلائی نہیں ہو پا رہی ہے جتنی ڈیمانڈ ہے. یہ بہت بڑی کمی ہے. یقیناً اس میں ہماری حکومت کا، سرکار کا ٹوٹل فیلیور ہے. اور یہ ایک بہت بڑا مسئلہ یہ بھی بنا ہوا ہے کہ ہماری قوم جو ہے اس کا ذہن اگر مذہبی ہوتا ہے تو سائنٹیفک نہیں رہتا، اور سائنٹیفک بنتا ہے تو مذہبی نہیں رہتا. یہ جو معجزہ ہے محمد الرسول اللہ کا، اور یہ اسلام کی خصوصیت ہے کہ اسلام نے اعلیٰ درجے کا مذہبی اور اسپریچول اور روحانی ذہن بھی بنایا، اور بیک وقت اسی وقت ایٹ دا سیم ٹائم بہترین قسم کا سائنٹیفک اپروچ بھی سکھائی. یہ اسلام کی بڑی زبردست خصوصیت ہے. مسلمانوں میں بھی اب یہی تقسیم ہو گئی. وہ لوگ جو سائنٹیفک ایک ویژن یا اپروچ رکھتے ہیں وہ زیادہ متوجہ نہیں ہوتے مذہبیات کی طرف، روحانیات کی طرف. اور جن کا مذہبیات اور روحانیات کی طرف کا ذوق بنتا ہے وہ اسباب کو بالکل دنیا پرستی سمجھتے ہیں، مادیت سمجھتے ہیں، ایمان کی کمزوری کی علامت سمجھتے ہیں اسباب کا اختیار کرنا. اور اسی دونوں ایکسٹریم میں گویا لوگ پھنسے ہوئے ہیں. یہی حال دوسری قوموں کا ہے ہمارے ملک میں بسنے والی. اب آپ اس کا اندازہ کیجئے کہ ہماری حکومت یہ کہتی ہے کہ تھالی بجاؤ، تالی بجاؤ، موم بتی جلاؤ، لائٹ بجھا دو. کتنے افسوس اور شرم کی بات ہے. جو چیز سکھائی ہے اسلام نے اس کو اپنائیے، اس کو سمجھیے، اس کو اپریشیٹ کیجیے، اس کی گہرائی میں اترنے کی کوشش کیجیے. اسلام نے یہ سکھایا ہے کہ اسباب بھی اختیار کرو اور اللہ سے پناہ، مدد، حفاظت بھی مانگو. ایک ملٹی ڈائمینشنل اپروچ ہے اور بالکل اس میں کوئی تضاد نہیں ہے، کسی طرح کا کنٹراسٹ نہیں ہے. اب اسباب میں سے ایک سبب ہے آکسیجن کا مسئلہ. یہ بالکل دیکھا جا رہا ہے کہ جس کو وقت پر آکسیجن مل جاتی ہے الحمدللہ وہ بچ جاتا ہے، اور جن کو وقت پر آکسیجن نہیں مل پاتی وہ بیچارے دم توڑ دیتے ہیں. تو اب اسپتالوں میں آکسیجن نہیں مل رہی ہے تو ایک اس کا متبادل بتانا چاہتا ہوں. دیکھیے ایک چیز ہوتی ہے آکسیجن کنسنٹریٹر، ایک ہے آکسیجن سلنڈر، یہ نہیں مل پا رہا ہے. ایک ہے آکسیجن کنسنٹریٹر، ایک مشین ہوتی ہے جس کو اگر آپ اپنی پلگ لگا دیں اور الیکٹرک سے اس کو جوڑ دیں تو وہ آکسیجن بناتی ہے، اور وہ مریض کی ناک میں اس کی پائپ ڈال دیا جائے ہلکا سا، بالکل باریک سا، تو آرام سے آکسیجن ملتی رہتی ہے. یہ خرید کر اپنے گھر میں رکھا جا سکتا ہے. میں کوشش کرتا ہوں انشاءاللہ کہ آج ہی اسی بیان کے بعد فوراً ایک ویڈیو کے ذریعے اس کی کچھ تفصیلات بھی آپ کی خدمت میں بھجوا دوں. وہ آن لائن اویلیبل ہے اس وقت، اور ہو سکتا ہے بہت سے شہروں میں ڈیلرز میں کے یہاں بھی، ان کی شاپس میں بھی، ان کے شو روم میں بھی مل جائے. ایک بار یہ خرید لیجئے، پھر اس کی ریفلنگ وغیرہ نہیں کرانی پڑتی، اس کا کوئی دوبارہ بھرواؤ اس کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی. اس کا اصول یہ ہے کہ جو ہوا ہر طرف چل رہی ہے اس ہوا کو یہ لیتا ہے، یہ مشین لیتی ہے، اور نائٹروجن اس کے سے الگ کر دیتی ہے، اور آکسیجن پیور فارم میں بنا کر اس کو
مریض کو مل جاتی ہے آکسیجن۔ میں خود جب اس کووڈ-19 میں مبتلا ہوا تھا تو اسی کا میں نے استعمال کیا تھا، اور اسی کے ذریعے میں تقریباً 3 ہفتے 24 گھنٹے کی آکسیجن سپورٹ پر رہا تھا، اور میرے گھر کے کئی لوگ ایک ساتھ مبتلا ہوئے تھے، اور سب کو اسی سے آکسیجن سپورٹ ملی، اور اللہ نے فضل فرمایا۔ میں تو یہ بھی درخواست کرتا ہوں آج بہت ہی اہمیت کے ساتھ کہ آپ میں سے جتنے حضرات اس کو خرید کر اور اپنے محلوں میں، اپنے آس پاس کے علاقے میں اس کا انتظام کر سکیں، اعلان کر سکیں کہ بھائی جس کسی کو آکسیجن سپورٹ کی ضرورت ہو ہمارے گھر سے وہ مشین لے جائے، یا ہماری مسجد سے لے جائے، ہمارے دفتر سے لے جائے، اور وہ ضرورت تک استعمال کر کے واپس کر دیں۔ آپ اس کو باقاعدہ اپنے پاس نوٹ کر کے اس شخص کا موبائل نمبر، اس کا پتہ وغیرہ لے کر اور اس کے حوالے کر دیجئے، اس کو سمجھا دیجئے۔ اس کے استعمال کا طریقہ بہت ہی سمپل، بہت آسان ہے، آدھے منٹ میں سمجھ میں آ جاتا ہے۔ اور کتنے اچھا ہو کہ ہمارے اہل خیر حضرات یا کئی حضرات مل کر یہ ایک مشین خرید لیں، کسی مسجد میں رکھ دیں، اور وہاں اس بات کا اعلان ہو جائے کہ بھئی جس کو ضرورت ہے یہاں سے آ کر لے جائے۔ ایک مشین خرید لیں، 2 خرید لیں، 3 خرید لیں، تاکہ دور دور تک یہ آپ دے سکیں۔ انشاءاللہ نہ جانے کتنی ہزار یا کتنی 100 جانیں بچ جائیں گی۔ اور پھر یاد رکھیے کہ ایک انسان کی زندگی کو بچا لینا، قرآن نے یہ کہا ہے کہ پوری انسانیت کی زندگی کو بچا لینے کے برابر نیک کام ہے۔ اللہ اکبر۔ سوچئے ذرا اس مبارک مہینے میں اگر کسی کی کوشش کے ذریعے کسی کو دیے ہوئے اللہ کے مال کا کچھ حصہ اگر خرچ ہو گیا اور اس کے ذریعے سے ایک زندگی بھی بچ گئی تو گویا پوری انسانیت کی زندگی بچانے کا ثواب ملے گا، اور وہ بھی اس مبارک مہینے میں۔ انشاءاللہ مغفرت ہوگی، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کریں گے، اللہ تعالی ہم کو اپنے عذاب کے قریب نہیں جانے دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے تمام بندوں اور بندیوں سے اتنا پیار ہے۔ آج ہی میں انشاءاللہ اس کا ترتیب بھی گویا بنا رہا ہوں، بلکہ بنا دی ہے میں نے، کہ خانقاہ میں یہاں اللہ کرے کہ 1-2 مشینیں آ جائیں جہاں میں اس وقت ہوں، اور اس گرد و پیش کی آبادی میں جس کو بھی ضرورت ہو یہاں سے لے جائے۔ یہی میں پورے ملک میں چاہتا ہوں، جہاں جہاں یہ آواز پہنچ رہی ہے وہاں اس مشین کو لوگ اختیار حاصل کریں، اپنے گھر کے لیے بھی آپ اس کو استعمال کریں، اور اگر 1-2 مشینیں یا 2-4 مشینیں لے لی جائیں تو انشاءاللہ وہ اپنے پورے علاقے اور محلے کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ پھر اس کے بعد جب آپ لیں گے تو اور لوگ بھی اس کو لیں گے۔ تو اس مشین کا استعمال کیا جائے۔ آکسیجن سلنڈرز اب نہیں مل پا رہے، اسپتالوں میں آکسیجن کی سپلائی کم ہو گئی ہے، سپلائی چین ٹوٹتی چلی جا رہی ہے، اس مقدار میں آکسیجن سلنڈرز نہیں پہنچ پا رہے، ان کی ریفلنگ نہیں ہو پا رہی، اور اس میں بڑی لاپرواہی کو بھی دخل ہے، مس مینجمنٹ کو بھی دخل ہے۔ اب یہ ظاہر ہے کہ یہ الگ موضوع ہے، صرف حکومت پر ہم تبصرہ کر دیں، اپنے سوشل میڈیا پر بھڑاس نکال لیں، اس سے تو جانیں نہیں بچ پائیں گی۔ تو ہمیں اس وقت جان بچانے کی، لوگوں کی جان بچانے کی بہت زیادہ فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ میں نے مناسب سمجھا کہ انہی بیانوں کا ایک حصہ اس کو بنا دیا جائے، اور اس کو اور زیادہ سے زیادہ اس کو وائرل کرنے کی میں گزارش آپ سے کرتا ہوں کہ ہم خوف اور ڈر کی نفسیات سے نکلیں۔ اور سچی بات تو یہ بھی ہے کہ بھئی موت ایک حقیقت ہے، اور آج نہیں تو کل اس سے سابقہ پڑنے ہی والا ہے، اور یہ تو ایسا وقت ہے کہ بالکل ہر وقت ہر شخص کے سامنے اس وقت موت کھڑی ہوئی ہے سامنے اس کے، موت ہم سے بہت قریب آ چکی ہے، اب پتہ نہیں کس وقت کس کی باری آ جائے۔ تو ایک گزارش یہ بھی ہے کہ بھئی ذرا اپنے معاملات کو صاف کر لیں،
جلد از جلد آپس میں اگر کچھ حقوق ہیں ایک دوسرے پر تو حق ادا کر دیں، غلطیوں کی معافی مانگ لیں، ہر شخص ایک دوسرے کے حقوق سے بالکل بری ذمہ ہو جائے۔ پتہ نہیں کس وقت کس کا وقت آ جائے، ایسے ہی موتیں ہو رہی ہیں، اسی طرح چلتے پھرتے لوگ جا رہے ہیں۔ آدمی جاتا ہے اسپتال اور یہ سوچ کر جاتا ہے کہ بس ابھی تو چند دن میں آ جاؤں گا، اور خبر آتی ہے کہ انتقال ہو گیا۔ تو اس وقت اس بغیر کسی خوف کے میں تو اپنے گھروں میں اس بات کا بار بار تذکرہ کرتا ہوں، اپنی اہلیہ سے کہتا ہوں کہ نہیں معلوم کہ آپ پہلے جاؤ گی کہ میں پہلے جاؤں گا، تو بھائی ایک دوسرے کو معاف کر دو، اور اگر کچھ مالی حقوق ہیں، کچھ ادھار لیا ہے، کسی کی امانت ہمارے پاس رکھی ہے، کسی کے ساتھ کاروبار میں کچھ شرکت ہے، جو بھی ہے کچھ معاملہ اس طرح کا، اسے پلیز ارجنٹلی اور امیڈیٹلی اس کی طرف توجہ کر کے اس کو صاف کریں۔ ڈریں مت کہ یہ میں کروں گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بس اب موت قریب ہے۔ بھائی موت تو آنی ہی آنی ہے، تو اگر اچانک آ گئی اور ہم یہ سب کر کے نہ گئے اور حقوق اللہ کے بندیوں کے حقوق ہمارے اوپر واجب الادا رہ گئے تو بہت برے پھنسیں گے ہم، کیونکہ یہ بات آپ جانتے ہیں کہ اللہ اپنے حق کو تو معاف کر دیں گے، لیکن جب ہمارے آپس کے حقوق کا معاملہ آئے گا تو اللہ کہیں گے میں اس میں کوئی دخل نہیں دوں گا۔ یہاں آ کر اچھے نیک لوگ پھنس سکتے، تو یہ چیز جو ہے بس وہ جتنا جو صاف کر لے، اور بھائی کچھ تصور کچھ سوچ سمجھ لیجئے، ذہن پر زور ڈالیے، اگر آپ کو یاد لگائے کہ بھئی میں نے فلاں سال کی زکوٰۃ پوری شاید ادا نہ کی ہو، یا اور کچھ اس طرح کی چیز یاد آئے، تو آپ لازمی طور پر ان چیزوں کو آپ ادا کر دیں، سوچ کر اندازہ لگا کر کہ بھئی اتنے پیسے میں صدقہ کر دوں۔ اگر نہیں ملتا وہ شخص جس کا حق آپ کے اوپر باقی ہے، کوشش تو کریں اس کو تلاش کرنے کی، نہ ملے تو صدقہ کر دیں، اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ میرے اس حق کی ادائیگی کے بدل کے طور پر اس صدقے کو قبول کر کے میرے کندھوں کو ہلکا کر دے، مجھے سبکدوش کر دے۔ اور اس موقع پر میں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک کے جو شاید اس وقت بہت بڑے بزرگ ہیں یا سب سے بڑے ہیں، علم کے اعتبار سے بھی اور تعلق مع اللہ کے اعتبار سے بھی، اور جو ایک مومن کے اوصاف ہوتے ہیں ان کے اعتبار سے، حضرت مولانا مفتی احمد خان پوری صاحب دامت برکاتہم، انہوں نے تو ایک آڈیو بیان ابھی حال میں جاری کیا ہے جس میں انہوں نے ہم سب کو کہا ہے، تمام اہل ایمان کو خطاب کر کے کہا ہے کہ بھئی کثرت سے اس وقت درود شریف اور استغفار کی بہت کثرت کریں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفار، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں اللہ سے، اللہ کے رسول کی خدمت اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے رہیں، اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی فرمایا ہے کہ روزانہ اپنے گھر کے تمام افراد کی طرف سے صدقہ نکالیں۔ فرمایا، یہ بھی فرما دیا کہ ضروری نہیں کہ لمبی رقم ہو، لیکن تھوڑا تھوڑا صدقہ سب کی طرف سے نیت کر کے روزانہ نکالا جائے، اور یہ صدقہ جو ہے یہ وباؤں اور بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ اگر ہم روزانہ اپنے گھر کے تمام افراد کی طرف سے صدقہ نکالیں گے تو اس کا مطلب یہ بلا ٹل جائے گی، ہم اس کی زد نہیں آئیں گے انشاءاللہ۔ تو اعمال کے ذریعے بھی اور اسباب کے ذریعے بھی اس وبا سے، اس بیماری سے، اس کووڈ-19 سے بچنے کی اور بچانے کی جو کوشش ہم اور آپ کر سکتے ہیں ضرور کریں۔ یہ ہے میری آج کی گزارشات کا خلاصہ۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق دے، ہم اپنے ساتھ بھی احسان کریں اور دوسروں کی بھی خدمت کریں، زیادہ سے زیادہ خدمت کا ہم اپنے اندر جذبہ پیدا کریں۔ اس موقع پر بہت ہی خوشی اور امید کے احساسات جاگتے ہیں جب یہ دیکھا جاتا ہے کہ ایک بار پھر پچھلے سال کی طرح
جگہ جگہ مسلمان اس وقت پھر ایک مرتبہ مریضوں کی خدمت میں سرگرم عمل ہو گئے ہیں۔ ہر جگہ سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ جو غیر مسلم لوگ موت کا شکار ہوتے ہیں ان کے گھر والے ان کی لاش کے قریب نہیں آتے اور ان کو شمشان گھاٹ تک پہنچا کر آخری رسوم ادا نہیں کرتے۔ مسلمان ہی اپنے مسلمان رشتہ داروں اور عزیزوں پڑوسیوں کے علاوہ ان غیر مسلم لوگوں کی آخری رسوم بھی مسلمان ادا کر رہے ہیں۔ مسلمان ان کو شمشان گھاٹ کی طرف لے جا رہے ہیں اور مسلمان ان کی چتا میں آگ لگوا رہے ہیں۔ یہ مسلمان بڑی خوشی ہوتی ہے کہ اتنے ٹوٹے پھوٹے دور میں ہونے کے باوجود خدمت کے لحاظ سے مسلمان جب ایمرجنسی حالات آ جاتے ہیں تو اللہ کا شکر ہے سب سے آگے کھڑے نظر آتے ہیں۔ گزشتہ سال بھی یہی ہوا تھا کہ اپنے گھروں کے لیے نکل کھڑے ہوئے ہزاروں بلکہ لاکھوں مزدوروں کی لمبی لمبی مسافتوں میں راستے میں خدمت زیادہ تر مسلمانوں ہی نے کی تھی، اور یہ تو زیادہ تر کا لفظ میں احتیاطاً استعمال کر رہا ہوں۔ شاید 100% خدمت مسلمانوں ہی نے کی تھی۔ یہی صورتحال اس وقت موجودہ جو وبا کا دوسرا تیسرا حملہ ہوا ہے اس میں بھی مسلمان ہی آگے نظر آ رہے ہیں۔ آپ سب کو مبارک ہو میرے دوستو، میرے عزیزو، اللہ تمہارے رتبے بلند کرے، اللہ تم کو مزید حوصلہ دے، اللہ تعالیٰ تم کو بیماریوں سے، وباؤں سے، ذلت سے، گناہوں سے محفوظ رکھے اور تم کو زیادہ سے زیادہ ہمت اور حوصلہ دے کہ تم اپنے انسانی بھائیوں اور بہنوں کی ان کی بھی خدمت کرو۔ بڑی مایوسی ختم ہوتی ہے، نا امیدی ختم ہوتی ہے اور امید قائم ہوتی ہے کہ اگر محبوب خدا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی پریشانیوں میں گرے ہونے کے باوجود، اتنی سازشوں کا شکار ہونے کے باوجود ایسا حوصلہ رکھتی ہے اور ایسا ظرف رکھتی ہے، ایسے اخلاق اور ایسی سوچ رکھتی ہے کہ وہ وقت آنے پر بھول جاتی ہے کہ یہ اسی قوم کے افراد ہیں جن کی ہم خدمت کر رہے ہیں، جو قوم ہماری بہو بیٹیوں کی عزتیں لوٹتی ہے، جس قوم کے بہت سے افراد ہماری جانوں کے درپے رہتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ جن کی ہم خدمت کر رہے ہوں یہی خود شریک رہے ہوں ماضی میں کبھی ہمیں اذیت پہنچانے کی کوششوں میں۔ یہ سب بھول جاتا ہے مسلمان اور وہ خدمت میں لگ جاتا ہے۔ شاباش مسلمانوں، شاباش، بہت مبارکباد کے لائق ہو۔ ایک بار پھر کمر کسو، ایک بار پھر خدمت کے میدان میں اترو، اور اس وقت وہ خدمت کا بہت بڑا میدان ہے، وہ آکسیجن کا انتظام کرنا ہے، اور اگر آکسیجن سلنڈر وغیرہ نہ مل سکے تو وہ چیز جس کو میں نے کہا آکسیجن کنسنٹریٹر، اس کو تلاش کرو۔ اگر شہر میں کسی شو روم سے مل جائے تو، اور وہ آن لائن منگوانی پڑے تب، وہ آپ منگواؤ اور اس کے ذریعے زیادہ سے زیادہ انسانی زندگیوں کو بچانے کی، خدمت انجام دینے کی بھرپور کوشش کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نیک نیتی اور سلیقے کے ساتھ پورے ملک میں اور ملک سے باہر بھی ہر جگہ ہمیں اور آپ کو، افراد ملت کو زیادہ سے زیادہ خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔